قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك فراغك قبل شغلك حياتك قبل موتك رواہ الترمذی مرسلا۔ قابل سے احترام بزرگوں، معزز دوستوں، حضرت عمرو بن میمون العودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ صحابی ہیں، تابعی ہیں، اندازہ کے تابعی ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے، اور فراغت کے دور کو مشغولی سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ کہیں کے لیے غنیمت جانو، ذکر اللہ کے لیے غنیمت جانو، اعمال صالحہ کے لیے غنیمت جانو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے غنیمت جانو۔ یہ پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف موقعوں پر مختلف انداز کی نصیحتیں فرمائیں۔ یہاں ایک نصیحت کا تذکرہ ہے جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمائی ہے۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ انسان کی جو عمر کے حصے ہیں ان میں جوانی کا دور بہت ہی قیمتی مانا جاتا ہے، اور ہر انسان اس کی چاہت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ دیر تک یہ وقت چلتا رہے۔ جوانی کا دور انسان سب سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، اور ہے بھی حقیقت میں یہ دور سب سے قیمتی۔ بچپن کا دور ہوتا ہے تو لاؤبالی پن کا دور ہوتا ہے، انسان بہت سی چیزوں کے اندر غفلت برتتا ہے، اور اس کا مزاج میں ایک طفلانہ کیفیت رہتی ہے، کھیل کود کی طرف رغبت رہتی ہے، یعنی بے شعوری کا دور اس پر غالب رہتا ہے۔ الا ماشاء اللہ ایسے بھی ہیں لیکن کم ہیں جو اس دور میں بھی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہیں اور اپنے ان اوقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ان اوقات کو آئندہ کے لیے ہمیں قیمتی بنانا چاہیے، کیونکہ انہی اوقات پر مدار ہے کچھ بننے کا مدار بھی انہی اوقات پر ہے۔ اگر انسان بگڑ گیا تو پھر وہ تو بڑے بگاڑ میں چلا گیا۔ جس شخص نے اپنے بچپن کو سنبھالا تو وہ تو بہت ہی زیادہ سمجھدار ہے، وہ یہ فہم رکھتا ہے کہ آئندہ کی زندگی اور مستقبل اس کا ان ایام پر مبنی ہے۔ اگر یہ صحیح گزرے گا تو باقی اوقات بھی اس کے صحیح گزریں گے، اچھے گزریں گے۔ لیکن عام طور پر اس طرف توجہ کرنے والے بہت کم ہیں، جو اپنے مستقبل کا سوچ کے چلتے ہیں کہ ہمیں کیسا بننا ہے، کیا بننا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ایسا ذہن رکھنے والے کم ملتے ہیں جن کو یہ شعور ہو، تو انسان بچپن کے دور کو اپنے خرافات میں
گزار دیتا ہے۔ جب جوانی آتی ہے تو پھر اس کو کچھ مستقبل کی فکر لائق ہوتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا ہے، کیسے اپنی لائف چلانی ہے، کیسے اپنی زندگی چلانی ہے، کیسے جینا ہے اور کیسے رہنا ہے، کیسے کمانا ہے، شادی کرنی ہے، مکان بنانا ہے، اور اس کے مستقبل میں جو بہت سارے معاملات رہتے ہیں، اس وقت اسے یہ فکرات لاحق ہوتی ہیں جوانی کے دور میں۔ اور یہ دور انسان کا بہت ہی زیادہ شاندار دور ہوتا ہے، عمدہ دور ہوتا ہے، طاقت کا دور ہوتا ہے، قوت کا دور ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انسان پر اس دور میں دنیا کی خواہشات بھی غالب ہوتی ہیں۔ دنیا کی بہت ساری افکار جو اس پر غالب ہوتی ہیں تو اس میں جو دینی فکر ہے وہ کم ہو جاتی ہے، دینی سوچ اس کی مغلوب ہو جاتی ہے، اور اس کا سارا ذہن دماغ اپنی جوانی کو استعمال کرنے میں چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ صحیح اس کا استعمال کیسے کرے اور اس کو صحیح طور پر کیسے چلائے، یہ فکر بھی اس دور میں بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، کیونکہ ان پر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، دنیا کے نظام کا غلبہ ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے نوجوانی کے دور میں اپنا ہاتھ کسی صحیح انسان کو دیا ہوتا ہے، اپنا رہبر بنایا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اپنی جوانی کے دور کو صحیح لے چلتا ہے اور کام میں لگاتا ہے، جہاں وہ تجارت میں لگاتا ہے، زراعت میں لگاتا ہے، حرفت و صنعت میں لگاتا ہے، ارتفاقات حیات حاصل کرتا ہے، منافع زندگی حاصل کرتا ہے، دنیا کے فوائد حاصل کرنے کی طرف وہ محنت کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، کوئی مذموم نہیں ہے یہ بات کہ انسان اپنی جوانی کے دور میں اپنی دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، جائز طور پر محنت کرے، اپنی صلاحیتوں کو کام میں لائے، اپنے ذہن کو کام میں لائے، اپنے فکر کو کام میں لائے، اپنی طاقتوں کو کام میں لائے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ دینی نظام سے غافل نہ ہو، تو یہ ہے وفور عقل کی بات، یہ ہے کامل العقل ہونے کی بات کہ وہ اس دور کو اپنی زندگی کے معاملات کو سدھارنے کی طرف بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ دینی نظام کو بھی سمجھ رہا ہے، دینی تقاضوں کو بھی سمجھ رہا ہے، اور اس سے بھی غافل نہیں ہے، اس سے بھی وہ غفلت اختیار نہیں کرتا، بلکہ ان جوانی کی طاقتوں کو وہ دینی کاموں میں استعمال کرتا ہے، علم کے لیے استعمال کرتا ہے، ذکر کے لیے استعمال کرتا ہے، اور تلاوت کے لیے استعمال کرتا ہے، عبادت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کی بہت تعریف ہے، ایسا نوجوان جو اپنی نوجوانی کو سنبھالتا ہے، اپنی نوجوانی کو سنبھالتا ہے اور اس کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے۔ شاب النشا فی عبادت اللہ، چنانچہ جن لوگوں کو عرش الہی کا خاص سایہ حاصل ہوگا اور میں کہ یہ بندہ بھی شاب النشا فی عبادت اللہ، جس نے نوجوانی کی حالت میں اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگایا، عبادت میں لگایا، تلاوت میں لگایا، علم کی محنت میں لگایا، ذکر کی محنت میں لگایا، تاکہ وہ بعد میں اس کا پھل کھائے۔ اگر اس نے نوجوانی کی صلاحیتیں علم پر نہیں لگائی، ذکر اللہ پر نہیں لگائی، عبادت پر نہیں لگائی، تلاوت پر نہیں لگائی اور اچھے کاموں پر نہیں لگائی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ غلط کاموں کے اندر چلا جائے۔ ایک طرف دنیا کے فائدے تو ضرور اٹھا رہا ہوگا وہ، لیکن دوسری طرف اپنی اس قیمتی اوقات کو، اپنے اس قیمتی اوقات کو ضائع بھی کر رہا ہوگا، خرافات میں لگ رہا ہوگا، اعمال سیئہ میں لگ رہا ہوگا، افکار فاسدہ میں لگ رہا ہوگا، اور غلط دوستوں کے ساتھ مشغول ہوگا۔ اس دور میں اگر انسان غلط دوستوں کے ہتھے چڑھ گیا، وہ تو خود بھی تباہ ہوتا ہے، یہ بھی تباہ ہوگا۔
برا دوست وہ ایمان کے لیے اور انسان کی زندگی کے لیے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور اسی دور میں انسان کو یار باشی کا شوق ہوتا ہے، چلو دو چار دوست ہو گئے، اچھے برے کی تو تمیز ہوتی نہیں، دوست بنا لیے انہوں نے اور وہ خود بھی گمراہ ہے، وہ اس کو بھی جہنم میں ڈال کے دم لیں گے، اس کی جوانی کو تباہ کر دیں گے، اس کے ایمان کو ضائع کر دیں گے اور اس کو اعمال صالحہ سے ہٹا دیں گے۔ تو یہ دور ہے انسان کے بہت زیادہ محتاط ہونے کا، سمجھدار ہونے کا، اور عقل اور شعور کو پکڑنے کا۔ تو جس شخص نے اس دور میں اپنے آپ کو صحیح انسان کے حوالے کیا ہوتا ہے، کسی اللہ والے کے حوالے کیا ہوتا ہے، تو وہ اس کو صحیح لائن پر ڈالتا ہے۔ ایک طرف تو وہ دنیا کے منافع بتاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں بھائی ایسے نہیں ایسے کرو، اور دوسرے اس کو دینی تقاضوں سے بھی غافل نہیں ہونے دیتے، اور اس کی زندگی سنبھل جاتی ہے، اس کی نوجوانی سنبھل جاتی ہے۔ الشباب شعبۃ من الجنون، جنون کا جو وقت ہے وہ جنون سے ہٹ کر فنون میں گزر جاتا ہے، اس کو بہت سارے فنون حاصل ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کی صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں، وہ بہت بڑا عالم بھی بن جاتا ہے، ذاکر بن جاتا ہے، عابد ہی بن جاتا ہے، اور اللہ والا ہی بن جاتا ہے کہ اس نے اپنے نوجوانی کو اللہ کے صبر کر دیا، اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی اور انہی کاموں میں اس نے ان کو استعمال کیا، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ نے مجھے یہ قیمتی اوقات، اچھی اوقات اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی، اور ساتھ ساتھ اس نے دنیا کے فائدے بھی اٹھائے، دنیا کے تمتعات سے بھی اس نے اپنے آپ کو متمتع کیا، منتفع کیا، تو دنیا بھی اس کو حاصل ہوئی اور دین بھی اس کو حاصل ہوا۔ اور دونوں چیزوں کی انسان کو دعا کرنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بلکہ اس دعا کے اندر تو دنیا کو مقدم کیا گیا۔ اللہ پاک کا بندے پر انعام دیکھیے کہ اللہ پاک نے جو دعا اس کو بتائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کو مقدم کیا۔ یہ اس کے ضعف کا خیال ہے، بندہ ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ دنیا میں ہے تو اس کو دنیا کی چیزیں بھی چاہیے، اور وہ اس کے بغیر بھی گزارا نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس کو اس کی دنیا کو مقدم رکھا کہ اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی اچھی چیزیں عطا فرما، حسنہ، سب چیزیں اس میں آ گئی، حسنہ کے اندر سب چیزیں آ گئی، دنیا کے اندر جتنی چیزیں اس کے فائدے کی ہیں، مفید ہیں، برکت کی ہیں، خیر ہے، وہ سب اس جملے میں آ گئی، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو ظاہری فائدے کی چیزیں ہیں وہ بھی اس میں آ گئی، جو روحانی فائدے کی چیزیں ہیں وہ بھی اس میں آ گئی، اعمال صالحہ بھی اس میں آ گئے، افکار صالحہ بھی اس میں آ گئے، اور اس میں فوائد دنیاویہ بھی آ گئے۔ اتنی جامع ترین دعا ہے اور اتنی آسان، اس قدر آسان ہے اور اس قدر جامع ہے، سبحان اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخرت کی نعمتیں، آخرت کی جنت، وہاں اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی، یہ تو سب سے بڑی جنت ہے، سب سے بڑی جنت تو اللہ کی رضامندی ہے۔ جنت بھی اس کے مقابلے میں چھوٹی جنت ہے، بڑی جنت تو اللہ کی رضا ہے، ورضوان من اللہ اکبر۔ اس لیے اہل اللہ وہ اللہ کی رضامندی کو ہر وقت مقدم رکھتے ہیں۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ آپ کی رضامندی پہلے چاہیے، آپ کی رضامندی ہوگی تو سب کچھ حاصل ہوگا۔ دنیا کے اندر آنے کے بعد جس بندے نے اللہ کو راضی کر لیا وہ کامیاب ہے۔ کامیابی نام کس کا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا۔ اللہ کو راضی کرنے کا نام کامیابی ہے۔ جس بندے نے دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا تو 100% کامیاب ہے، بھلے اسے ساری دنیا ناراض کیوں نہ ہو جائے، ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے گی تو اس کا کچھ بگاڑ تھوڑا ہی سکتی ہے۔ اللہ پاک جب اس سے راضی ہوں گے تو اسے سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑی چیز تو اللہ کی رضامندی ہے۔ تو انسان کو اپنی نوجوانی کی اس لیے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے کہ بڑھاپے میں انسان جب پہنچ جاتا ہے تو بہت سارے اعمال وہ اگر تو کر ہی نہیں سکتا،
اگر کر سکتا ہے تو اس میں وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ مزیداری نہیں رہتی۔ بڑھاپا برا آپا، اس میں بہت سارے امراض لپٹ جاتے ہیں، ایک مرض سے چھٹکارا ملا دوسرا لپٹ گیا، دوسرے سے چھٹکارا ملا تیسرا لپٹ گیا۔ تو بڑھاپے کے اندر انسان بہت سارے الجھنوں میں، ٹینشنوں میں، پریشانی میں گر جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو اپنی جوانی کا دور اللہ کی عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، علم کے لیے، تجارت کے لیے، زراعت کے لیے اور دنیاوی تمتعات حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین وقت ہے، اور اس میں انسان پوری اپنی قوتوں کو استعمال کر سکتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص توجہ دلائی ہے کہ اپنی جوانی کے وقت کو بہت زیادہ غنیمت سمجھو، بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے اس کو بہت غنیمت سمجھو۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اپنی صحت کے دور کو بیماری کے وقت آنے سے پہلے بہت غنیمت جانو کہ صحت ہزار نعمت ہے۔ انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو بہت سارے اعمال وہ نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، وہ نشاط باقی نہیں رہتا، وہ خوشی باقی نہیں رہتی۔ تو صحت کے دور میں انسان جب ہوتا ہے تو اس میں قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، تو اپنی صحت کو اعمال صالحہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، علم کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جائز طور پر وہ انسان اس کو غنیمت سمجھے۔ صحت کا قبل سقمک، اس کو بہت غنیمت جانے کہ صحت کی دعا بھی کرے، اللہم انی اسألک الصحہ والعفہ والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ یہ دعائیں بھی آئی کہ صحت کے لیے انسان محنت بھی کرے، دعا بھی کرے، محنت بھی کرے اور دعا بھی کرے۔ حضرات صحابہ کرام دونوں کام کرتے تھے، وہ بہت مجاہدات کرتے تھے۔ ایک شخص نے مدینہ پاک میں حکمت کی دکان کھولی کہ یہاں بہت چلے گی میری حکمت کی دکان، ہفتہ ہو گیا، مہینہ ہو گیا، کوئی وہاں پہنچا ہی نہیں اس سے دوا لینے کے لیے۔ کہا میں تو بڑے شوق میں یہاں آیا تھا کہ یہاں میری دکان بہت چلے گی، یہاں تو کوئی گاہک آتا ہی نہیں۔ تو معلوم اسے بتایا گیا اب وہاں کے حالات کے بارے میں کہ ان حضرات کے پاس اول تو کھانے پینے کی اتنی فراغت نہیں ہے، اور جب بہت بھوک لگتی ہے تو وہ کھاتے ہیں، اور جب کچھ بھوک رہ جاتی ہے تو وہ تو دسترخوان چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری کی طرح تھوڑا ہی کہ وہ چلاتے رہتے ہیں چاہے کٹی لگا رہے کیوں نہ آتی رہے۔ اور یہ بڑا قیمتی اصول ہے کہ انسان بھوک کے ٹائم میں کھائے، اور جب اس کو بھوک کچھ باقی رہے تو چھوڑ دے، اور دو کھانوں کے درمیان کچھ بھی نہ کھائے۔ یہ ناشتہ وہ ناشتہ، یہ نہ، اس میں تکلفات میں دوسروں کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور انسان کا پیٹ بھی خراب ہوتا ہے۔ لیکن لوگ بیچارے مانتے بھی نہیں، محبت میں لوگ مانتے بھی نہیں۔ کچھ بیچارے ایسے سمجھدار ہوتے ہیں مان جاتے ہیں جب ان کو منع کرو، ورنہ تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر ناشتہ نہیں کرایا تو شاید ہماری توہین ہو جائے گی، وہ یہ سوچے گا کہ گھر پہ آیا تھا کچھ پوچھا ہی نہیں۔ حالانکہ بہت دفعہ اگلے کو کچھ اس کی خواہش بھی نہیں رہتی اور تمنا بھی نہیں رہتی، تو بہت دفعہ انسان کو مان بھی لینا چاہیے وقت کے لحاظ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری کے زمانے سے پہلے غنیمت جانو۔ اتنی شاندار نصیحت فرمائی کہ صحت کے زمانے میں انسان تلاوت بھی زیادہ کر سکتا ہے، نمازیں بھی زیادہ پڑھ سکتا ہے، عبادات بھی زیادہ کر سکتا ہے، دنیا میں زیادہ کما سکتا ہے، اور بیماری کے دور میں انسان پھر الجھ جاتا ہے اور اس وقت اس کی مزیداری ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات یہ فرمائی کہ اپنی مالداری کے دور کو غنیمت سمجھو فقر و فاقے سے پہلے۔ جب انسان مالدار ہو تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے مال دیا۔ یہ مطلب نہیں کہ بہت بخیل بن جانا چاہیے کہ وہ بہت ہی بخیل بن جائے، بلکہ دوسروں کی بھی رعایت کرے، ان کا بھی خیال رکھے اور ان کو بھی دیتا لیتا رہے، اور اس کو اللہ کی عبادات میں لگائے، عبادات الہیہ میں لگائے، اور دنیاوی فائدوں کو حاصل کرنے میں لگائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وقت بدل جائے، وقت کا کچھ پتہ تو ہے نہیں، کیا انقلاب طبیعت میں آ جائے، کیا انقلاب زمانے میں آ جائے، اللہ پاک کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ تو اپنی مالداری کے دور کو فقر و فاقے سے پہلے غنیمت جانے۔ نبی پاک علیہ السلام نے چوتھی بات یہ فرمائی
کہ اپنی فراغت کے دور کو مشغولی کے دور سے پہلے غنیمت جانو. جب آپ فارغ البال ہو، حشاش بشاش ہو، ذہن فارغ ہے، اور آپ کو اللہ پاک نے صبح بھی کھانے کو دیا، شام بھی کھانے کو دیا، بہترین رہنے کو دیا، بہترین کھانے کو دیا، بہترین پہننے کو دیا، تو آپ بادشاہ وقت ہو. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. شکایت نہ کرو کہ کاروبار نہیں چل رہا. جس کو دیکھو شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور شکر ادا کرنے والے بہت کم. شکر کرنے والے بہت کم ہے. قلیل من عبادی شکور. اور بڑے بڑے مالدار لوگ، کروڑ پتی لوگ، لاکھ پتی لوگ، کیا کروڑ پتی لوگ، وہ کیا شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا. بالخصوص جہاں کوئی دیندار ان کے پاس پہنچ جائے، دینی تقاضا لینے والا پہنچ جائے، کوئی مدرسے والا پہنچ جائے، کسی مسجد کی ضرورت کے لیے کوئی پہنچ جائے، اور کوئی دینی معاملے کے لیے پہنچ جائے، تو وہاں غریب بن کے دکھاتا ہے جی کاروبار ہی نہیں چل رہا ہے، مارکیٹ میں ٹھپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور معلوم ہوا کہ جب دنیا کا کام سامنے آیا تو وہاں اس کے پیسے، اس کے لاکھوں روپے اس کے پاس آ گئے خرچ کرنے کے لیے. اب کہاں سے آ گئے؟ اور وہاں تو اس کے بعد بے تحاشا دولت آ گئی. انسان کی یہ حالت ہے، شکایت زیادہ کرتا ہے اور شکر وہ بہت کم کرتا ہے. تو اپنے اس فراغت کے دور کو، بے فکری کے دور کو، عیش کے دور کو انسان اللہ کی عبادات کے لیے، اطاعات کے لیے غنیمت جانے، اور اس میں خوب اللہ کی عبادت کرے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی حیات کو، حیات کا ایک ایک لمحہ غنیمت جانو. موت سے پہلے موت آ جائے گی، اعمال صالحہ کا موقع نہیں ملے گا، اور بعد والوں سے کوئی امید نہیں وہ انسان کو کیا ثواب بھیجیں گے، نہیں بھیجیں گے. اور بلکہ خود انسان کو محنت کرنی چاہیے، اور اپنے حیات کو، اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جان کر اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں، ذکر اللہ میں، تلاوت میں، اور اچھے کاموں میں، صدقہ اور خیرات میں لگانا چاہیے. معلوم نہیں کس وقت کا دیا ہوا صدقہ قبول ہو جائے. اور جب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں صدقہ کروں، خیرات کروں، اور پھر نہیں کرتا نا آدمی، تو پھر وہ توفیق ختم ہو جاتی ہے. وہ اللہ کی طرف سے ایک ڈالا ہوا ایک لطیف مہمان ہوتا ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ نماز پڑھ لے بھائی، تلاوت کر لے بھائی، اللہ کا ذکر کر لے بھائی، کچھ خرچ کر لے، فلاں کی ضرورت میں کام آ جا. اور پھر ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، وقت نکل جاتا ہے، بھول جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمارا مال کہیں اور ضائع بھی ہوتا ہے. تو اس کی حفاظت کے لیے بھی، مال کی حفاظت کے لیے بھی خرچ کرنا ہوگا، تاکہ جو ہمارے پاس مال ہے وہ محفوظ رہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ہمارے اندر پیدا ہو، اور یہ بہت بڑی صفت ہے. تو اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے انسان غنیمت جانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں. سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق سے فرمائے. وآخر دعوانا